أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، اسلامی تاریخ کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور یہ حضور کی آمد کا مہینہ، حضور کی پیدائش کا مہینہ. اسی لیے ارادہ ہوا کہ حضور کی سیرت کو بیان کیا جائے اور یہ سیرت انشاءاللہ کئی جمعات تک چلے گی اور سلسلے وار ترتیب وار چلے گی انشاءاللہ. آپ حضرات جلد سے جلد تشریف لانے کی کوشش کریں. سیرت الاول میں جب حضور کی سیرت لکھی تو سب سے پہلے حضور کے نسب کے اوپر کلام کیا. سب سے پہلے حضور کے نسب کو بیان کیا اور حضور کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے. ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ السلام سے ایک بیٹا ہوا جن کا نام اسحاق تھا. ایک تو نسل ان سے چلی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے ایک بیٹا ہوا اور ان کا نام اسماعیل تھا. ان سے ایک نسل چلی اور حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں تشریف لائے. بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ حضور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوا. جب بیت اللہ کی تعمیر کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام تو دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار میری نسل میں ایک نبی بھیجیے، آپ ایک رسول کو بھیجیے جو یتلو علیہم آیاتک، جو لوگوں کو آپ کی آیاتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اور کتاب کو سکھلائے، کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی باتیں سکھلائے اور لوگوں کے نفوس کو پاک کرے، تزکیہ نفس کرے. اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیا. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے، 12 بیٹے، اور وہ 12 بیٹے عرب کے 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے. 12 قبیلے بن گئے. پہلے یہ رواج تھا کہ ایک ایک بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی نسل والے ایک قبیلے والے کہلائے جاتے. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے تو عرب کے 12 قبیلوں کی شکل میں عرب میں بس گئے، کعبۃ اللہ کے آس پاس میں بس گئے. پھر ان کی نسل ہوئی، وہ قبیلے بنے، ایسا ہی سلسلہ چلتا گیا. حضور کے پہلے جو 2-3 مشہور قبیلے ہیں، ایک تو کنانا ہے، کنانا قبیلہ مشہور قبیلہ ہے. اس کے بعد جو ہے قریش قبیلہ آیا. قریش قبیلے سے جو ہے بنو ہاشم نکلے اور بنو ہاشم میں حضور کی پیدائش ہوئی. بنو ہاشم کا نام ہاشم کیوں رکھا گیا؟ ہاشم یہ حضور کے پردادا کا نام ہے. ہاشم کا معنی ہے کہ لوگوں کو روٹی اور سالن کھلانے والا. یہ ہاشم کا کام یہ تھا جو حضور کے پردادا ہے. یہ اس وقت کعبۃ اللہ میں جو بھی لوگ آتے، مہمان آتے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آتے، حج کرنے کے لیے آتے، یہ ہاشم ہم ساروں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے اور ساروں کو کھانا کھلاتے تھے. بڑے بڑے برتنوں میں جو ہے کھانا تیار کر کے رکھتے تھے. اس وجہ سے سارے لوگوں میں معزز تھے، محترم تھے، سب کے محبوب تھے ہاشم. اسی وجہ سے بنو ہاشم کا نام ہاشم پڑا. اور ہاشم کے ایک بھائی تھے، مطلب ان کا نام تھا. ہاشم جو ہے یہی کام کرتے تھے. انہوں نے تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا اور شام کو جاتے ہوئے راستے میں مدینہ آتا ہے. مدینہ میں جب گئے تو انہوں نے ایک سلمہ نامی لڑکی سے نکاح کیا. ہاشم جو حضور کے پردادا ہیں انہوں نے سلمہ نامی لڑکی سے نکاح کیا اور چند دن گزارے اور شام کی طرف روانہ ہو گئے. جب شام سے لوٹے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن جو مدینہ میں انہوں نے نکاح کیا تھا سلمہ نامی لڑکی سے، وہ حاملہ ہو گئی اور چند ہی دن گزرے تھے کہ ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ پیدائشی طور پہ ان کے بال سفید تھے. اس وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا. شیبہ کہتے ہیں سفید بال والے.
جب وہ پیدائشی طور پہ بچے کے کچھ بال سفید تھے تو لوگوں نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا۔ مطلب جو ہاشم کے بھائی تھے، ہاشم کے جانے کے بعد کعبۃ اللہ میں ان کا کام کر رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے، کعبۃ اللہ میں آنے والوں کی مہمان نوازی کر رہے تھے اور وہاں پہ آنے والوں کا جو ہے اکرام کر رہے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے تھے۔ تو مطلب کو معلوم ہوا کہ ان کے بھائی ہاشم نے مدینہ میں ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے اور ان کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ 8 سال کے بعد ان کو معلوم ہوا تو مطلب کو خیال آیا کہ یہ ہماری نسل کا بچہ ہے، اسے جا کے لانا چاہیے، اسے اپنے کام پر لگانا چاہیے۔ ہاشم جو کام کرتے تھے وہ بچے کو کسی کام پر لگانا چاہیے۔ تو مطلب 8 سال کے بعد اونٹ پر گئے مدینہ، جا کے شیبہ کو لے کر آئے۔ شیبہ یہ حضور کے دادا کا نام عبد المطلب جو آتا ہے وہ حقیقت میں عبد المطلب نہیں ہے، بلکہ ان کا نام اصل میں شیبہ ہے۔ ان کا عبد المطلب نام یوں پڑا، جو مطلب ہاشم کے بھائی تھے جب جا کر کے ان کو لے کر آئے شیبہ کو، جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگ دیکھے کہ مطلب ایک چھوٹے بچے کو لے کر آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا غلام ہو۔ پہلے غلاموں کا رواج تھا، لوگ کام کاج کے غلاموں کو خریدتے تھے، تو لوگ یہ سمجھے کہ مطلب کوئی غلام کو خرید کے لے کر آئے، تو لوگ جو ہے شیبہ کا نام رکھ دیا عبد المطلب۔ عبد کے معنی غلام کیا تھے اور مطلب لے کر آئے تھے تو مطلب کے نام سے غلام کا نام جوڑ دیا اور ان کو کہا کہ عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ تو شیبہ ان کا نام جو ہے ہٹ گیا اور عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، اور بعد میں حضور کے دادا کا نام جو ہے عبد المطلب پڑا، عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بہرحال جب کعبۃ اللہ میں آئے تو وہی خدمت میں مشغول ہو گئے، حاجیوں کو کھانا کھلانا، کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ کرنا، صاف صفائی کرنا ان کے ذمہ میں تھا۔ چند دن گزرے، ان کی شادی ہو گئی عبد المطلب کی، جو شیبہ تھے ان کا نام عبد المطلب پڑا اور عبد المطلب کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد ان کو ایک بیٹا ہوا، انہوں نے ان کا نام رکھا حارث۔ حارث ان کا نام رکھا، ایک ہی بیٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب واقعہ رونما کیا۔ جب زمزم کا کنواں 2 قبیلے والے لڑ رہے تھے، زمزم کے کنویں کے لیے 2 قبیلے والے لڑ رہے تھے، ایک تو بنو جرہم والے اور دوسرے قریش والے۔ ان کی پیدائش سے کئی سال پہلے کی بات ہے، دونوں لڑ رہے تھے اور یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ زمزم کی کنویں پہ ہمارا قبضہ ہے، بنو جرہم کہتے کہ ہمارا قبضہ ہے۔ دونوں میں لڑائی ہوئی اور بنو جرہم کو جب یہ پتا چلا کہ ہماری ہار ہو جائے گی، ہم جو ہے قریش کے سامنے ٹک نہیں سکتے، قریش بہادر قوم تھے، بہت بہادر لوگ تھے، جب ان کو یہ اندازہ ہوا تو بنو جرہم نے یہ کام کیا کہ کنویں کو بند کر دیا اور کنویں کا نام و نشان مٹا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ کنواں بند ہو گیا تھا، زمزم کا کنواں کہاں ہے کسی کو نہیں پتا۔ جب حارث پیدا ہوئے تو عبد المطلب کے خواب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں جگہ زمزم کا کنواں ہے، جاؤ کنویں کو کھولو اور کنویں کا پانی جو ہے لوگوں کو پلاؤ اور زمزم کی کنویں کو دوبارہ جاری کرو۔ جب انہوں نے خواب دیکھا تو صبح آ کر لوگوں کو بیان کیا، قریش کے لوگ بھی سنے، اور قریش والے تو پہلے سے دعویٰ کر رہے تھے کہ زمزم کے کنویں پہ ہمارا حق ہے۔ تو قریش کہنے لگے کہ آپ زمزم کا کنواں نہ کھودے، آپ کو یہ حق نہیں ہے، لیکن عبد المطلب جو ہے اٹل ہو گئے، میرا خواب سچا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، میں اس کو کھولوں گا۔ اور کوئی عبد المطلب کے ساتھ نہیں آیا، عبد المطلب اکیلے تھے اور اپنے بیٹے حارث کو لے کر زمزم کے کنویں کے پاس گئے، جا کر کے کھودے اور پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو عبد المطلب اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دوں گا، اپنے ایک بیٹے کو میں ذبح کر دوں گا۔ منت مانی، منت کے احکامات، منت جائز کام کے لیے، جائز چیز کی منت اسلام میں جائز ہے۔ جائز کام کیا ہے؟ کوئی آدمی یوں کہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، نفل نماز، تو یہ جائز کام کے لیے جائز چیز کی منت ہوئی۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، ایک نفلی روزہ رکھوں گا، میرا فلانا کام ہو جائے تو میں چند پیسے صدقہ کروں گا۔ جائز کام کے لیے جائز چیز کی منت جائز ہے، لیکن حرام کام کے لیے حرام چیز کی منت جائز نہیں۔ کوئی آدمی کہہ رہا کہ فلاں آدمی مجھے رشوت دے دے تو میں وہ پیسے شراب میں استعمال کروں گا،
حرام کام کی منت ہے. یہ منت جو ہے سرے سے ثابت ہی نہیں ہوتی، معتبر بھی نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ نافذ بھی نہیں ہوتی. یہ منت سراسر غلط ہے. اور جب آدمی کسی جائز چیز کی منت مانتا ہے تو وہ کام ہو جانے پر اس کو وہ کام کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے صحت مل جائے تو میں 1000 روپے صدقہ کروں گا، تو جب اسے صحت مل جائے تو 1000 روپے صدقہ کرنا اس پر واجب ہو جائے گا. وہ منت اس کی پوری ہو جائے تو اس کو وہ پورا 1000 روپے خرچ کرنا واجب ہو جائے. اور منت ماننے سے ترتیب نہیں بدلتی. حضور نے صاف الفاظ میں اور حدیث میں فرمایا کہ آدمی کتنی ہی منتیں مان لے لیکن جو اس کے مقدر میں ہونا ہے وہی چیز ہوتی. منت کی وجہ سے تبدیل بدلتی نہیں. اور بعض علماء نے لکھا ہے منت جائز چیز تو ہے لیکن اس کے اندر کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے اس میں مقابلہ ہے. بندہ یوں کہہ رہا ہے اللہ آپ مجھے صحت دیں گے تو میں پیسہ خرچ کروں، یا اللہ آپ مجھے کاروبار میں ترقی دیں گے تو میں نماز پڑھوں گا. تو اللہ سے مقابلہ ہو رہا ہے. بندے کی صفت تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ آپ مجھے صحت دے یا نہ دے، مجھے کامیابی دے یا نہ دے، میں مال خرچ کروں گا اور نماز پڑھوں گا. تو بہرحال منت جائز ہے لیکن اس کے اندر ناپسندیدگی ہے. بندے کو دعا کرنا چاہیے، منت کی وجہ دعا کرنا چاہیے اور مال یوں ہی خرچ کرنا چاہیے، عبادتیں یوں ہی کرنا چاہیے. بہرحال عبد المطلب نے منت مانی کہ 10 بیٹے اگر ہوں گے تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دوں گا. جب اللہ کا کہنا ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کو 10 سے زیادہ بیٹے دیے اور جب وہ بچے جوان ہو گئے تو خواب میں ان کے کہنے والے نے کہا کہ اپنی منت کو پورا کرو، جو تم نے منت مانی تھی اس کو پورا کرو. عبد المطلب بیدار ہوئے اور اپنے پورے بیٹوں کو جمع کیے. جمع کر کے کہنے لگے کہ میں نے ایسی کسی منت مانی ہے. تو سارے بیٹوں نے کہا بہادر کون تھی، آپ جس کی طرف اشارہ کرے ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. تو عبد المطلب نے کہا کہ میں کسی ایک کو مطالعہ نہیں کرتا، میں قرآن اندازی کرتا ہوں، جس کا نام نکلے گا اسے قربان کروں گا. پھر قرآن اندازی اس زمانے میں بہت زیادہ تھی تو قرآن اندازی کی گئی تو عبداللہ کا نام نکلا جو کہ حضور کے والد ہیں. عبداللہ حضور کے والد ہیں، ان کا نام نکلا اور یہ سب کے شہید ہیں. حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبت عبداللہ سے تھی. پورے مکے میں ان کے اتنا خوبصورت انسان کوئی نہیں تھا. پورے مکے والوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ ہمارا گھر کا داماد بنے، یہ ہمارے بچی کی شادی اس سے ہو جائے. پورے مکے والوں کی یہ خواہش تھی. بلکہ عبداللہ کے جو دوسرے بھائی تھے وہ بھائی بھی عبداللہ سے محبت کرتے تھے. لیکن منت ہوتی ہے. جب عبداللہ کا نام نکلا قرآن اندازی میں عبد المطلب کو تکلیف ہوئی لیکن منت تھی. عبداللہ کو لے کر چلنے لگے، ذبح کرنے کے لیے نکل گئے تو سارے لوگ ان کے پیچھے ہو گئے. مکہ کے پورے لوگ پیچھے ہو گئے اور عبداللہ کے حق میں سفارش کرنے لگے کہ آپ ایسا کام نہ کریے. عبداللہ کے اتنا خوبصورت بچہ ملنا آسان بات نہیں ہے، عبداللہ کو آپ چھوڑ دیجیے. بہت زیادہ سمجھائے، بہت زیادہ عبد المطلب کو بولے تو عبد المطلب آخر میں اس بات پر راضی ہوئے کہ فلانی ایک عورت ہے، اس عورت سے جا کر پوچھتے ہیں، وہ عورت جو فیصلہ کرے گی وہ ہم مانیں گے. آج بھی ہمارے ایک مکہ کا سردار تھا، وہ بھی آ کر کہنے لگا کہ آپ پرانی کہانی عورت ہے، اس کے پاس مقدمہ لے کر جائیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو مانیں گے. تو بہرحال عبد المطلب جو ہے لے کر گئے کائنہ کے پاس. جب گئے ایسی منت ہے تو کائنہ کہنے لگی کہ آپ کے پاس ایک جان کا بدل کیا ہے، ایک آدمی کا بدل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو سارے کہنے لگے کہ 10 اونٹ ہے. ایک آدمی کا بدل، کوئی آدمی کسی کو مار دے، کسی کی جان لے لے تو 10 اونٹ جو ہے دیت کے طور پہ واجب ہوتا ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. دیت جو ہے اسلام میں ہے، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو جو مقتولین ہے، جس کا آدمی قتل ہوا ہے، ان کو 2 نفع ہے. یا تو جان کے بڑھنے میں سامنے آئے کی جان لے لے، یا احکامات اس وقت ہے جب اسلامی حکومت ہو. یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر یہ احکامات نافذ نہیں ہوتے. تو جو مقتولین ہیں ان کے گھر والوں کو اختیار ہے کہ اپنے گھر والے کے قتل کے بدلے میں جو آدمی قتل کیا ہے اس کو قتل کر دے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہ قتل کو تو معاف کر دے اور اس سامنے والے سے کچھ مال لے دے، اس کو دیت کہا جاتا ہے. اور دیت پہلے زمانے میں 10 اونٹ تھی. تو انہوں نے کائنہ سے کہا ہے کہ 10 اونٹ دیت ہے. تو کائنہ کہنے لگی کہ آپ 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام ڈالو قرآن اندازی میں، اور جس کا نام نکلے گا، اگر اونٹ کا نام نکلا تو 10 اونٹ قربان کر دو. 10 اونٹ اگر نکلے تو عبداللہ
واپس آئے تیر اندازی ہوا کرتی تھی. ایک آلہ ہوتا تھا, اس میں ایک تیر پر عبداللہ کا نام لکھا اور ایک تیر پر 10 اونٹ لکھے, یوں پھرا کر کے ڈالتے اور ایک تیر باہر نکلتا تھا. جو تیر پہ لکھا ہوتا تھا وہ کام کرتے تھے. تو 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام ڈالے تو عبداللہ کا نام نکلا. پھر 10 اونٹ بڑھا دیا گیا, 20 اونٹ اور عبداللہ کا نام ڈالا گیا تو پھر عبداللہ کا نام نہیں نکلے. پھر 10 اونٹ بڑھا دیا, 30 اونٹ اور عبداللہ کا نام ڈالا گیا, تب بھی عبداللہ کا نام نہیں نکلا. ایسے ہی 10 اونٹ بڑھاتے گئے. جب 100 اونٹ اور عبداللہ کا نام ڈالا گیا تو تب 100 اونٹ کا تیر نکلا. تو عبد المطلب کہنے لگے کہ اور ایک مرتبہ ڈالا, میں ایک بار میں نہیں مانوں گا. جب پھر ڈالا گیا تو پھر 100 اونٹ نکلے. عبد المطلب نے کہا کہ اور ایک مرتبہ ڈالا, تو پھر اور ایک مرتبہ, تیسری مرتبہ ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نہیں نکلا, 100 اونٹ نکل گئے. تو جب عبد المطلب نے 100 اونٹ پر ذبح کیا اور عبداللہ جو حضور کے والد تھے ان کی جان کو چھوڑ دیا گیا. حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. جب حضور آنے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے, چونکہ حضور انسان میں آنے والے تھے اس لیے اللہ نے ان کو بچا لیا, چھری کے نیچے سے نکال دیا. اور عبداللہ بھی جو چھری کے نیچے آئے, چونکہ حضور کو آنا تھا ان کی نسل میں, اس لیے عبداللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھری کے نیچے سے نکال دیا. اور جب حضور آ چکے اور حضور کی اولاد جب چھری کے نیچے آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح کر دیا. چھری کے نیچے سے نہیں بچایا بلکہ ان کے اوپر چھری چلا کر ان کو شہادت کا مقام دے دیا. عبداللہ چند دن آئے, عبداللہ جوان ہوئے اور اس کے بعد ان کی شادی کا سلسلہ عبد المطلب سوچنے لگے کہ میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے, اس کے لیے اچھی بچی دیکھنے چاہیے. سارے مکے میں انہوں نے تلاش کی, ہر اچھے سے اچھے خاندان میں گئے, ہر جگہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بچی کو تلاش کیا اور ڈھونڈا. جب انہیں سمجھ نہیں آئی بات تو انہوں نے مدینہ کا سفر کیا. بنو زہرا ایک اچھا قبیلہ تھا, بہت نیک لوگ تھے اور بہت اچھا خاندان تھا. تو مدینہ کا سفر عبد المطلب نے عبداللہ کو لے کر کیا. عبداللہ کو لے کر جو سفر کرنے لگے تو راستے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو تورات, زبور اور انجیل تینوں کتابوں کی بڑی زبردست عالم تھی. ہر کتاب کو جاننے والی تھی, پورے کتابوں کا علم اس کے پاس تھا. جو عبد المطلب عبداللہ کو لے کر گزرنے لگے تو کائنہ عبداللہ کو دیکھی, دیکھ کر جو فدا ہو گئی اور کہنے لگی عبد المطلب کے پاس آ کر آپ اپنے بیٹے کا نکاح مجھ سے کر دو, میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی. تحفے کے طور پر میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی, آپ اپنے بیٹے کا نکاح مجھ سے کر دو. عبد المطلب نے کہا کہ اتنی مقدس جگہ پر کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر کے پاس بیٹھ کر اتنی گندی بات کرتی ہے. عبد المطلب اس کی بات کو چھوڑ کر چلے گئے اور بنو زہرا میں جو بیوی آمنہ ہے ان سے عبداللہ کا نکاح ہوا. بہت پاک دامن عورت تھی, بہت اچھے خاندان کی عورت تھی. اور پہلے یہ رواج تھا کہ جب شادی ہوتی تو جو دولہا ہوتا وہ سسرال میں ہی 3 دن گزار کر اپنے گھر واپس آتا تھا. تو عبداللہ نے قانون کے مطابق 3 دن اپنی بیوی کے ساتھ مدینہ میں گزارے اور جب واپس آئے عبد المطلب کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ, تو وہ عورت اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور دیکھنے کے لیے تیار نہیں. عبداللہ کو حیرانی ہوئی, پریشانی ہوئی. جاتے وقت تو اتنا ہاتھ دھو کر پیچھے پڑی تھی, 100 اونٹ دینے تیار تھی, اب دیکھنے کے لیے تیار نہیں. تو عبداللہ نے اس کو خود چھیڑا, کیا آپ دیکھتی بھی نہیں ہیں, ہماری طرف سے اتفاق نہیں کرتی. تو وہ کہنے لگی کہ جب تم جا رہے تھے تو تمہاری پیشانی پر نبوت کا نور تھا اور تمہاری پیشانی پہ میں جو کتابوں میں پڑھی ہوئی ہوں وہ پہلی کتابوں میں آخری نبی کے آنے کی جو علامات ہیں, جو نشانیاں ہیں وہ تمہاری پیشانی پر نظر آ رہے تھے. اور میری یہ خواہش تھی کہ میرا تم سے نکاح ہو جائے اور وہ نور تمہارے اندر سے میرے بدن میں آ جائے, میرے اندر منتقل ہو جائے اور آخری نبی میرے پیٹ سے پیدا ہو. لیکن اب تم آ رہے ہو اور تمہارے پیشانی کو نبوت کا نور نظر نہیں آ رہا, اس لیے میں تمہاری طرف نہیں دیکھ رہی اور میں سمجھ گئی کہ تمہارا کسی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور وہ نور کسی کے بدن میں منتقل ہو گیا. تو عبداللہ نے کہا کہ میرا نکاح آمنہ کے ساتھ ہو گیا. تو عورت کہنے لگی کہ آمنہ تو بہت خوش قسمت ہے, اس سے مبارکباد دے دو, اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ سے آخری نبی پیدا کرنے والے ہیں. اس کے پیٹ سے ایسا انسان جنم لینے والا ہے کہ پوری دنیا میں وہ اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے اور اپنی تعلیمات سے پوری دنیا کو مزین کر دے گا اور روشن کر دے گا. اور اس کی تعلیمات سے ہر گھر میں اللہ کا نام گونجے گا اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجے گا. یہ اسے خوشخبری دے دو. بہرحال عبداللہ واپس آ گئے. آنے
کے بعد مکہ مکرمہ سے تجارت کے لیے شام کو ایک قافلہ جا رہا تھا. عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ آپ تجارت کے لیے جائیے, آپ کا نکاح ہو گیا ہے, تجارت کریں گے تو کچھ پیسے آئیں گے اور آپ کا گھر بار چلے گا. اور عبداللہ کو بھی تجارت کے قافلے میں بھیج دیا. جانا تھا اور واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا, رستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا اور حضور ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا. وقت بہت مختصر ہے جمعہ کا, بہت تنگ وقت ہوتا ہے جمعہ میں, انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.